السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا تحقیق کا سلسلہ چل رہا تھا تو جماعت تبلیغی کے ہجوم میں اجتماعات میں جاتا کیڑے نکالنے، اصلاح کی نیت سے نہیں، کیڑے نکالنے، تو میں دیکھتا کہ جنہوں نے شہروزہ لگایا ان کے لیے علیحدہ تعلیم ہوتی اور جنہوں نے سال لگائے اندرون بیرون ان کے لیے علیحدہ تعلیم ہوتی۔ تو میں کہتا کہ یار یہ عجیب بات ہے، عجیب انہوں نے منطق سیکھی ہوئی ہے۔ تو اب مجھے پتہ چلا، تعصب کی اینک جب اتاری تب مجھے پتہ چلا کہ سال والے کے لیے کچھ کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ تنقید بھی ہوتی ہے، کچھ سخت الفاظ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سال لگایا ہوتا ہے۔ سال چلنے والا تھوڑا تکلیف برداشت کر سکتا ہے، جو 3 دن والا ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے ٹھنڈے شربت پلائے جاتے ہیں، ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں سنائی جاتی ہیں، فضائل اور ترغیب دی جاتی ہے۔ سال والے جو ہیں ان کو مسائل بھی پلائے جاتے ہیں اور ترغیب بھی پلائی جاتی ہے، لیکن مسائل اور فضائل دونوں چلتے ہیں۔ یہاں جو سروزے لگانے والے ہیں 3 دن ان کو صرف فضائل بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اب سمجھ آئی کہ یار بات یہ ہے کہ خواہ تنقید کرتے رہیں، خواہ تنقید کرتے رہیں۔ عقل سے اندھا خود انسان ہوتا ہے، تنقید دوسروں پر کرتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا انسان کا علم ہوتا ہے اس کے مطابق بونگیاں مارے تاکہ اس کو پھر بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ اور جماعت تبلیغی کے ساتھ جب میں جاتا اجتماعات میں، میرے اپنے کہتے کہ جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور کتاب میں مقدمے میں لکھا ہے کہ ان کو جو ہے کافی بیمار علیل ہو گئے تھے، ان کو جو ہے حکماں نے منع کر دیا کہ آپ کچھ لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں کچھ عرصہ کے لیے، لیکن اس وقت کو فرماتے ہیں مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کو لکھا، کہا کہ اس وقت سے کوئی اور وقت نہیں ہوگا کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر صرف میں یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات جو بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں میں لکھوں۔ تو اس پر ہمیں تنقید سکھائی گئی کہ جب حکماں نے منع کر دیا تو انہوں نے لکھ دی اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ میری تنقید ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ جب مجھے تکلیف ہوئی، دل کا آپریشن ہوا، پھر ابھی فالج ہوا، اب مجھے پتہ چلا کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو سب چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں اس کے سامنے کہ بیمار آدمی کتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، کتنا نزدیک ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بات کو سوچا کہ جب وہ بیمار تھے تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوگا، کیسا تعلق ہوگا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، ایک بات کرنے سے پہلے ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تکلیف دی ہے، اللہ پاک تکلیفوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اب بھی میں پہلے جو غلطیاں نہیں غلطوڑ کرتا رہا، تو اب میں کوشش کروں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ انسان ہے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ سے توبہ کروں۔ تو اتنے بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے جو کتاب لکھی، جو بھی اس میں لکھا اللہ سے ڈر کر ہی لکھا۔ جو انسان بیمار ہوتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ جو ہے دنیا میں
پاک و صاف کر دیتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو اسی تناظر میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے ولی جو بزرگ ہوتے ہیں، پھر بیماری کے عالم میں وہ کیا غلط بات لکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فضائل ہی تو لکھے ہیں۔ اگر نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، ٹھیک ہے۔ پھر تنقید ان پر تنقید کرتا رہا ہوں، بالکل تکبر کی بنا پر، جی میں اہل حدیث ہوں، ہاں میں اہل حدیث ہوں، الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و سنت کے مطابق کہوں گا، وہ بات کروں گا جو قرآن و سنت میں ہوگی۔ پا نہ پڑی تے پھانسی اگے چڑھی، ذات دی کور کنی شتیرہ نل جپے۔ تو ایک ان پڑھ انسان جو ہے وہ کیسے قرآن و سنت کو جا کر خود پڑھے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، اس کی تفسیر کو سمجھے؟ علماء ہی تو ہیں، وہی سکھائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ایک مفسر نے اور تفسیر کی ہے، ایک مفسر نے اور کی ہے، تو یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہم عقل کے اندھے۔ اب دیکھیں ایک تفسیر میں ہے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے بھنور میں پھنسنے لگی، تو ملا نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے روٹ کر جا رہا ہے اور قرآن اندازی کریں، جس کا قرآن نکلا اس کو پھینک دیں گے۔ تو اس میں جب قرآن نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ قوم کو تبلیغ و واعظ کرتے کرتے تھک گئے، ظلم و ستم کرتے، انسان ہے، بشر ہے، تو انہوں نے وہ ملک بدر کر لیا، ہجرت کر لی۔ تو یہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، تفصیل اس کا ٹائم نہیں ہوتا، میں تو 2-3 منٹ جو مدعا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ بتا رہا ہوں کہ کچھ مفسرین نے لکھا خود چھلانگ لگائی، کچھ مفسرین نے لکھا کہ اٹھا کر ان کو پھینک دیا گیا قرآن جب ان کے نام نکلا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جس کا عقل نہ ہو تو وہ تو دوسری بات سنی ہے تو اس پہلی پر تنقید کرے گا، پہلی والی سنی ہے تو دوسری پر تنقید کرے گا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ منصف اور انصاف پسند ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا مجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں، میرے نام قرآن نکلا ہے تو عدل کا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں خود چھلانگ لگاتا ہوں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور اٹھا کر پھینکا تو یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ قرآن جو نکلا انہوں نے کہا کہ جی ہم پھینک رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا کام تم کرو۔ پھر اب دیکھیں یہاں پہ مفسرین نے 2 لکھے ہیں واقعے، تو اس میں کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، اس پر میں نے اپنے کسی عالم سے بھی سنا ہے، انہوں نے تنقید کی کہ اب دیکھیں عالم ہے، اللہ معاف فرمائے، عالم ہے، اس نے تنقید کی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر پھینکا گیا ہے، نہ کہ اس نے خود چھلانگ لگا کر خودکشی کے مرتکب ہوئے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سمجھنے کا زاویہ، ایک عالم ہے، انسان ہے، میں عالم کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن سمجھنے کی بات ہے، ایک عامی انسان علماء کے ساتھ اٹیچ رہ کر اس کو بات سمجھ آ سکتی ہے، ایک عالم ہے اس کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو جو علماء مفتیان کرام میری اس ویڈیو کو سنیں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اگر بات ٹھیک ہے تو کمنٹس میں میری کانڈ پہ ہاتھ رکھیں، اگر کوئی بات مسٹیک ہے، غلط ہے، تو پھر بھی میرے کان سے پکڑ کر مجھے سمجھائیں، میں ان کی بات سر تسلیم خم کروں گا۔
کیونکہ میں طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک مجھے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔